فالوقت سیف قاطع، وقت کاٹنے والی تلوار ہے. کیا ہے ٹائم؟ کاٹنے والی تلوار. A cutting sword. The time is a cutting sword. کیا مطلب؟ یہ وقت گزر رہا ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. کب کرو گے اور کب مجھے یہ فیڈ مہیا کرو گے؟ جلدی کرو، وقت تو نہیں رکے گا. وقت کو جب کاتے کہہ رہے ہیں نا آپ، یہ داتا صاحب نے بھی لکھا ہے جملہ، پڑھا ہے نا، الوقت سیف قاطع. یہ بہت مشہور ہے ہمارے صوفیہ کے، مگر یہ ایک حقیقت بھی مبنی ہے. یہ خالی عارفانہ بات نہیں ہے، اس کی مطلب فزیکل اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وقت جو ہے وہ پچھلی گھڑیوں کو منقطع کرتا ہے، ڈسکنیکٹ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. تو اس طرح وقت جو ہے پچھلی گھڑیوں کو کاٹ دیتا ہے اور پھر آپ آگے بڑھ جاتا ہے. وہ اسی طرح حوادث و واقعات جو بھی پیش آتے ہیں یہ ان کو کاٹتا ہوا آگے نکل جاتا ہے. کاتے اب دیکھ لیں کہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی، ہر حادثہ ماضی بن جاتا ہے، ہر حال ماضی بن جاتا ہے اور وقت آگے آ جاتا ہے. وہ واقعہ کہاں گیا؟ ماضی ہو گیا فوراً. سارے تمام حادثات واقعات سب ماضی میں چلے گئے، پھر وقت تازہ ہو کے سامنے آ گیا، آگے بڑھتا ہے. تو اس لیے وقت کاٹتا ہے جناب. صحیح ہے، بالکل بجا فرمایا. فالوقت قاطع سیف قاطع. تو کہنے کا مطلب یہ وقت رکے گا نہیں، اس کی نیچر میں آگے بڑھنا ہی ہے بس. تو اس کو کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس. ٹائم اینڈ اسپیس میں جو ٹائم ہے وہ یہی ٹائم ہے. اور اسپیس کیا ہے؟ وقت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اسپیس ہے. تو آپ جس دنیا میں رہتے ہیں وہ ٹائم اینڈ اسپیس کی دنیا ہے. اسپیس میں جو ہے آپ کو متعدد ملٹی ڈائمینشنز حاصل ہیں. There are so many dimensions we have in space. But in time, there is one dimension only. ٹائم کے اندر صرف ایک ڈائمینشن ہے، وہ کیا ہے؟ آگے جائے گا. یہ ہے قاطعون. وقت صرف آگے جائے گا، رکے گا بھی نہیں اور پیچھے تو جانے کا تصور ہی نہیں، آگے ہی جائے گا. لہذا وقت آگے بڑھ رہا ہے. اگر وقت پیچھے کی طرف چلنے لگ جائے، بالفرض اگر ہمیں یہ صلاحیت حاصل ہو جائے کہ ہم وقت کو پیچھے لے جائیں، تو آپ ساری چیزوں کو ریوائز ہوتا ہوا دیکھیں گے. پھر جن کو وقت چھوڑ کے آگے آ چکا ہے وہ چیزیں دوبارہ ہمارے سامنے جو ہیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اگر آپ پیچھے ٹائم کے اندر ریورس چلے جائیں. یہ ہے. لیکن اللہ نے ایسا نظام نہیں بنایا. سائنس تو بہت کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن سب کچھ نہیں کر سکتی. ان کی کوشش ہے کہ وقت کو ریورس کر دیں. صوفیہ کرام کے وقت کے حوالے سے ایک اور تصور پایا جاتا ہے، وہ ہے طی زبان. وقت کا سمٹنا اور پھیلنا. ٹھیک ہے، بستے زمان، طی زمان اور بستے زمان. طی زمان کا کہ وقت ایک جگہ سمٹ جائے دوسری جگہ پھیل جائے، یہ ان کے یہاں ہے. اور یہ ظاہر سی بات ہے خوارق کی قسم کی چیز ہے اور کرامت سے ہو سکتا ہے ایسا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ممکن ہوا کہ آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر تشریف لے گئے جب معراج میں تشریف لے گئے، اس لیے وقت رک گیا. اگر آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر چلے جائیں گے یا صرف ٹائم سے باہر چلے جائیں گے تو آپ کی عمر رک جائے گی، پھر 100 سال باہر رہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کے معاملے میں کیا ہوا تھا؟ ایک تو وہ تھا ان کا توشہ دان اور دوسری طرف تھا وہ گدھا سواری. گدھے پہ ٹائم جو تھا وہ ایک ڈائمینشن سے گزر رہا تھا، اسی طرح جیسے باہر سب جگہ سب کے اوپر. تو 100 سال ہو گئے تھے اور گدھا گل سڑ گیا تھا. اور وہ جو آپ نے توشہ دان میں کھانا رکھا تھا، جو بھی چیز غالباً انگور تھے یا جو بھی، وہ اسی طرح بالکل فریش تھا، اس پہ ٹائم رکا ہوا تھا. تو اس پہ ٹائم رک گیا، لہذا وہ اسی حالت میں رہا.
یہ واقعہ مشہور ہے نا، قرآن پاک بھی اس کا ذکر ہے. تو بھائی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے ساری ڈائمنشن. اس نے وقت کو پیدا کیا، جس کے لیے چاہے مائنس کر دے، ٹائم لیس کر دے، اور جس کے لیے چاہے کم کر دے، جس کے لیے چاہے بڑھا دے. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے. دنیا کو بنایا 6 دنوں کے اندر، فی 6 ایام. اور 6 دن کی ٹائمنگ کیا ہے، وہ کیا مطلب اس کی ڈائمنشن کیا ہے، وہ ہم نہیں جان سکتے. دن اس لیے کہا تاکہ ہم سمجھ جائیں آسانی سے دنوں میں تقسیم ہوتے کر کے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے. بہرحال یہ دن مراد نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ دن سورج کے طلوع و غروب سے بن رہے ہیں. قیامت کا دن بھی جو دن ہے وہ یہ والا دن اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت سورج کا طلوع و غروب ہی نہیں ہوگا. یہ ٹائمنگ ہماری سورج کے طلوع و غروب سے طے ہو رہی ہے، یعنی اس کے اندر تقسیم اوقات ہے. تو خود ہماری فزیکل ٹائمنگ میں اتنی چینجنگ ہے، اتنی ورائٹیز ہیں کہ آپ حیران ہیں. جو ہم ٹائمنگ دیکھ لیں، ایک ساتھ ہے، گھڑی ہے، وقت، دن کا وقت، رات کا وقت، سورج کے ساتھ وابستہ وقت، پھر گرمیوں میں دن کا لمبا ہونا، سردیوں میں چھوٹا ہو جانا، وغیرہ وغیرہ. تو بھائی وقت کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور اب یہ سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جب وقت کو پیدا کیا تو وقت سے پہلے خدا کیسے تھا. اب یہ جو دہریے ہیں عقل پرست، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب ٹائم نہیں تھا تو اس وقت خدا کیسے تھا. ہر چیز تو ٹائم میں ہوتی ہے، ٹائم کے بغیر خدا کیسے تھا. یہ ہے ان کا ایک مسئلہ جس میں الجھے ہوئے ہیں. اور چونکہ ٹائم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ ٹائم کو خدا نے پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں. خدا پھر نہیں ہے اس لیے کہ ٹائم کو، یا پھر یہ کہیں کہ اس نے پیدا نہیں کیا بلکہ یہ خود بخود چل رہا ہے. اور کب سے چل رہا ہے؟ ہمیشہ سے چل رہا ہے، انلمیٹڈ. بس یہ مانیں گے پھر. اب انلمیٹڈ ماننا انہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ بات بالکل غیر معقول ہے، اس لیے کہ کوئی چیز بھی انلمیٹڈ ہو ہی نہیں سکتی. انلمیٹڈ کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے اس کو انلمیٹڈ مان لیا کہ بس ہمیشہ سے، تو سوال یہ ہے کہ کیسے اسٹارٹ کیسے ہوئی. سرکل ہو جائے گا، دور لازم آ جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. انلمیٹڈنیس میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. آپ 2 چیزوں کو کھڑا کرتے ہو تو ایک کو ضرور روکو گے اور اس کو دوسری کو پہلی کے اوپر قائم کرو گے. اگر یہ پہلی جس کے اوپر آپ نے روکا ہے یہ اگر قائم نہیں ہوگی خود سے تو دوسری اس کے اوپر قائم نہیں رہے گی. اور اگر آپ کہو کہ نہیں یہ خود سے نہیں کھڑی، اس کے لیے ایک اور چیز ہے، تیسری، چلیے تیسری مان لو، تیسری کو روکنا پڑے گا. آپ کو نہیں یہ بھی نہیں تو چلو چوتھی کو روکنا پڑے گا. آپ کو یہ بھی نہیں، تو بھائی اگر اس طرح آپ چلاتے جاؤ گے، یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، اور روکو گے کسی کو بھی نہیں، اور سب کو اس کے اوپر ٹیکتے جاؤ گے، ٹکاتے جاؤ گے، تو یہ ساری ختم ہو جائیں گی، کوئی بھی نہیں کھڑی ہوگی، کوئی بھی قائم نہیں رہے گی. کہیں ایک کو روکنا پڑے گا آپ کو، جس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا یہ سارا تسلسل. اس کو کہتے ہیں تسلسل. دیکھو اس کو اگر آپ نہیں روکیں گے، کسی ایک کو کھڑا نہیں کریں گے، تو وہ سارے جتنے ٹکے ہوئے ہیں وہ نہیں رکیں گے. ہم یہی کہتے ہیں بھائی یہ جو دنیا کو آپ کہہ رہے ہو کہ پیچھے سے چلی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، کہیں تو اسٹاپ کرو گے، روکو گے تبھی تو یہ رکے گی، ورنہ تسلسل لازم آ جائے گا اور یہ کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر کیسے رہے گا یہ؟ جب یہ اس پہ مبنی ہے، وہ 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 اس پہ مبنی ہے، تو پھر کوئی ایک تو ہو جس پہ وہ ایسا ہو کہ وہ کسی پہ مبنی نہ ہو، مطلب پھر وہ اس پہ مبنی ہوگا، پھر وہ اس پہ مبنی ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ جب یہ ہمیشہ اسی طرح مبنی در مبنی، مبنی در مبنی، تو یہ قائم ہی نہیں رہے گا.
रुक ही नहीं सकता। ये किसी भी एक आम अकल में ये बात आ ही नहीं सकती, और इनकी अकल में आ रही है जो खुदा को नहीं मानते। तो इसलिए जरूरी है कि मानना पड़ेगा कि टाइम हो या स्पेस, इसका आगाज खुदा से हुआ है, और खुदा को इस तरह मानना पड़ेगा कि फिर वो किसी टाइम और स्पेस के बगैर है। क्योंकि खुदा भी अगर टाइम एंड स्पेस में आ जाएगा तो फिर उसके पीछे किसी को बांधना पड़ेगा ताकि फिर वो उसको रोके संभाले, फिर उसके पीछे वही तसलसल लाजिम है, तसलसल लाजिम होगा। ठीक है जी। तो इसलिए ये हमारा दीन का यही अकीदा, और यही इस कायनात के सारे निज़ाम से पता चलता है हमें, अकल और साइंसी उसूलों की बुनियाद पे भी, कि खुदा एक ऐसी ज़ात ज़रूर है कि उसी से सबका आगाज़ है। फिर तो ये सब निज़ाम कायम है, वरना ये सब बेकार है, लायानी है, और ये कुछ भी कायम नहीं है। फिर तो हम ये कह रहे थे, वक्त की बात कर रहे थे। तो वक्त बहरहाल एक ऐसी डायमेंशन रखता है, एक ही डायमेंशन है उसकी, और वो ये कि वो आगे बढ़ता जाता है, पीछे नहीं, रिवर्स होकर नहीं आता। फातजिल फल वक्त तो सैफुन कातिउन, तो जल्दी करो, और वक्त जो है ये एक काटने वाली तलवार है। हमारा एक फिक्रा है उसमें जवाहिर में कि वक्त एक ऐसी तलवार है कि अगर इसको आप हाथ में ले लोगे, और उसका कोई मफहूम इसी तरह है, अगर इस वक्त को हाथ में ले लोगे तो आप हर चीज को काटते हुए चले जाओगे, बढ़ जाओगे आगे, और अगर आपने इसको अपने हाथ में नहीं रखा तो फिर ये खुद आपको काट देगा, फिर आप इसके हाथों खुद ही कट जाओगे। इसलिए जो वक्त की तलवार हाथ में ले लेता है वो फिर उसके आगे सब चीजें फिर ढेर हैं, और हर चीज को काट के वो आगे बढ़ सकता है।